بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد، محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ جو آج کا پہلا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جو آدمی سلام کرتا ہے اور پھر مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے موسم خزاں میں جھڑ کے گر جاتے ہیں۔ وہ پوچھ رہے کیا کیا اس طرح کی جو حدیث آئی ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ لوگ سلام کرتے تھے صحابہ کرام، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کی اور حدیثوں میں آیا ہوا ہے جو اس معنی کو ثابت کرتا ہے۔ تو آئیے بخاری کے اندر سلام کی سنیت کے بارے میں کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان مصافحہ کرنا بھی تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ سلام کرنے کی حدیثیں تو بہت سی وارد آئی ہیں، اور اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جس میں کہا گیا کہ السلام علیکم کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری حدیثوں میں فرمایا کہ سلام پھیلاؤ، یا کہ کوئی سلام کرے تو کس طرح سے جواب دو، یہ سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ مصافحہ کرنے کی بات ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا کہ کیا اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، جیسا کہ حضرت انس فرماتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ لوگ آپس میں مصافحہ کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا۔ آپ نے فرمایا کہ دو مسلمان جب ملتے ہیں تو آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الا غفر لہما قبل ان یفترقا، ان کے پھر الگ ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں اس طرح کی گناہوں کے معافی کا تذکرہ ہے، مغفرت کا تذکرہ ہے، وہ گناہ صغیرہ مراد ہیں، وہ گناہ نہیں ہیں جو بلا توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، لہذا ان کی توبہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ پتے جھڑ کی طرح سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو حدیثیں کچھ اس معنی کی ہیں جو اس بات کو کی شہادت دیتی ہیں۔ عام حدیثوں میں تو یہ آیا ہی ہے کہ اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ثواب بڑھتے ہیں، اتنا درجہ ملتا ہے، لیکن پتے کی طرح سے گناہوں کے جھڑنے کا تذکرہ جو ہے یہ الاوسط للطبرانی، علامہ طبرانی کی کتاب ہے، معجم اوسط، معجم صغیر، معجم کبیر، کی کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک المعجم الاوسط ہے، یعنی درمیان، نہ بڑی ہے نہ چھوٹی، دونوں کے درمیانی کتاب ان کی ہے حدیثوں پر، اس کا الاوسط نام۔ اس کے اندر ایک روایت ہے حضرت حذیفہ کی۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے ان المؤمن اذا لقی المؤمن فسلم علیہ واخذ بیدہ فصافحہ تناثرت خطایاہما کما یتناثر ورق الشجر۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ مومن جب کسی مومن سے ملاقات کرتا ہے فسلم علیہ، اس پر السلام علیکم کہتا ہے، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، فَصَافَحَهُ، تو اس سے مصافحہ کرتا ہے، اس کی مصافحہ کیا جاتا ہے، تَنَاثَرَتْ خَطَایَاهُمَا، تو ان دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کما یتناثر ورق الشجر، جیسے کہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے، یعنی حدیث صحیح ہے، گرچہ کی صحت کے اس مقام پر نہیں ہے جس کو ہم بہت عالی مقام کہتے ہیں، لیکن حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان المسلم اذا صافح اخاہ، جب مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے، تحاطت خطایاہما، تو ان دونوں کے گناہ، ان دونوں کی خطائیں جھڑ جاتی ہیں، ٹوٹ کر ختم ہو جاتی ہیں، کما یتحاط ورق الشجر، جیسے کہ درخت کے پتے ٹوٹ کے جھڑ جاتے ہیں۔
یہ حدیث بزار میں ہے، مسند البزار میں، اور یہ حدیث بھی صحیح لغیر ہی ہے۔ ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی جو آپ نے پوچھا ہے سوال میں کہ کیا حدیث میں اس بات جو آئی ہے کہ ان کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ مصافحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ تھا، اور اسی طرح سے اس سلسلے میں جو حدیثیں صحیح غیر ہی کے درجے کو پہنچتی ہیں، حدیث صحیح ہیں، تو ان سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مومن کا مومن سے ملنا، سلام کرنا، پھر مصافحہ کرنا، اس کے بڑے درجات ہیں، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کے درجات بڑھتے ہیں اور ان کے گناہ جھڑتے ہیں، ایسے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جس میں نے پہلے تنبیہ کیا تھا کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں جو کہ توبہ کے مستحق ہوتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسانوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں، یہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے انسان نیکی کے کام کرتا ہے تو بدی کے کام مٹتے جاتے ہیں اس کے۔ تو انسان کی زندگی میں نیک اور گناہ کے کام بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ گناہ جب چھوٹے ہوں تو ان کے ان الحسنات یذھبن السیئات، اچھائیاں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، جیسا قرآن مجید کا ارشاد ہے۔ تو ایسے ہی بہت سی حدیثوں میں آپ کو ملے گا کہ آدمی گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اور سکون سے چلتا ہے، مسجد پہنچتا ہے تو اس کے گناہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کا درجات بڑھتے ہیں، قدم رکھتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں۔ ایسی بہت ساری حدیثوں میں وضو کے بارے میں گناہ جھڑتے ہیں۔ ایسے ہی مصافحہ کرنے سے بھی گناہوں کے جھڑنے کا تذکرہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مومن اگر اچھے کاموں کو اپنے عمل میں رکھے تو اس کے جو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ گناہ از خود معاف ہوتے رہتے ہیں ان نیکیوں کی بنیاد پر۔ تو آپ نے جو حدیث سنی ہے وہ اس معنی کی حدیث صحیح ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کیسے درود کے بارے میں، جس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ اس کو کیسے اور کس طرح سے اور کتنا کرنا چاہیے۔ آئیے ان کی سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی عصر کی نماز پڑھے جمعہ کے دن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اپنے جگہ پر بیٹھا ہی رہے، بیٹھے بیٹھے ہی درود بھیجے۔ درود کے الفاظ انہوں نے نقل کیے، وہ کہتے ہیں درود کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مختصر سا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ درود پڑھے تو پھر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کتنی بار اور کتنا اور کیسے پڑھے گا۔ وہ آگے کہتے ہیں اس کو 80 بار پڑھے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت کے درجات اور حسنات لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے سنا ہے، جیسے کتاب میں ہم نے پڑھا بھی، جہاں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ عراقی نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ حدیث حسن ہے، تو ان کا سوال آگے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث جو ہم نے بھی بیان کی کہ اس طرح سے درود پڑھے اور وہ 80 مرتبہ پڑھے اور 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا عصر کے دن، عصر کے بعد جمعہ کے دن، تو کہتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کی صحت کا کیا درجہ ہے، یعنی ایک دم ضعیف سے تھوڑا اوپر ہے، قابل عمل ہے، یا ہے کہ بالکل صحیح حدیث ہے؟ اور حدیث کا حقیقی لفظ کیا ہے؟ یعنی ہم نے جو یہ کتاب پڑھا کیا وہ جو صحیح کیا نقل کیا انہوں نے، اس میں جو لکھا ہے کہ 80 سال کے یہ 80 بار پڑھے تو 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، تو وہ پوچھنے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ تو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ نے کہیں اور بھی دیکھا ہو، سنتے بھی ہوں، لوگ اس کو پھیلاتے رہتے ہیں اس قسم کی باتوں کو، تو آپ نے پڑھا بھی ہو، لیکن حق یہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی یہ حدیث کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، حدیث کی کتابوں میں اس طرح کا تذکرہ ہی نہیں ہے جہاں سے یہ بات آپ نوٹ کر رہے ہیں یا کوئی نوٹ کر رہا ہے۔ جب یہ ہے نہیں تو پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ عراقی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور یہ حدیث صحیح درجے کی ہے۔ جب حدیث ہی نہیں ملی تو حسن کہاں سے کہیں گے وہ؟ تو اور وہ پھر عراقی نے آپ نے تو لکھا ہے کہ بردار قطنی میں ہے اور عراقی نے اس کو صحیح کہا ہے، حسن لغیری کہا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں تو ڈھونڈنے سے نہیں ملی۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا معاملہ ہے تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر درود بھیجنے کے بارے میں روایتیں صحیح ہیں، لیکن کوئی خاص وقت اس کے لیے متعین کر کے کہا گیا ہو
کہ جمعہ کے پہلے یا جمعہ کے بعد یا دونوں خطبوں کے بیچ میں یا نماز ختم ہونے کے بعد یا عصر کے بعد، ایسا کوئی وقت اس میں نہیں بتایا گیا ہے۔ آپ نے تو کہا کہ عصر کے بعد بیٹھ کے کرے گا، تو اس طرح کوئی وقت نہیں بتایا گیا ہے۔ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود بھیجتا ہے تو خاص طور سے اچھا دن ہے، میں اس کی حدیث بیان کروں گا ابھی۔ ویسے بھی درود بھیجنے کا ثواب بہت بڑا ہے، آپ وہ ہر جمعہ میں تقریباً سنتے ہی ہوں گے، خطبے کے آخر میں لوگ کہتے ہیں کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ بعشرہ، جب وہ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد یہ حدیث بھی سناتے ہیں کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ یہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ کی روایت مسلم شریف میں ہے، صحیح ہے، ترمذی میں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ایسی صورت میں درود بھیجنا یہ کار ثواب ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک بار نہیں 10 بار، ایک بار آپ پڑھتے ہیں 10 بار اترتی ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 بار ملتا ہی ملتا ہے، ویسے جیسا کہ حدیثوں کے ذریعے چیز معلوم ہے۔ لیکن خاص طور سے جمعہ کے دن کی بات جو ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں آیا ہوا، آپ نے فرمایا خیر الایام یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ فاکثروا علیہ من الصلاۃ فیہ، یعنی ہفتے میں جو سب سے اچھا دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فاکثروا علیہ، تو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو، الصلاۃ فیہ، اس دن میں درود کثرت سے میرے اوپر بھیجو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، اس لیے کہ تمہارے یہ درود ہمارے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب وہ پیش کیسے کیے جاتے ہیں کہ دوسری حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے اس کو پہنچاتے ہیں میرے پاس، اس کو میرے پاس تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس سے فرشتے مقرر کیے ہیں، اب جہاں بھی درود پڑھتے ہوں، جہاں سے بھی پڑھتے ہوں، وہ درود اللہ کے رسول سے پیش کیا جاتا ہے۔ معروضۃ علیہ، میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں درود۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، اللہ کے رسول یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر درود کثرت سے بھیجو، اس لیے تمہارے درود میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ آپ بھی بشر ہیں، آپ کو بھی موت آنی ہے اور موت آئی بھی، تو کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیسے میرے حملوں کے درود بھیجے جائیں گے، وہ قد علمت، اور آپ قبر میں یعنی آپ تحلیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فقال علیہ السلام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہذا زمین میں دفن کیے جانے کے بعد بھی جو تمہارا یہ سوال ہے کہ میری ہڈیاں تحلیل ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، میری ہڈیاں، میرا جسم باقی رہے گا۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھا جائے وہ، لہذا اسی صورت میں جب اللہ کے رسول پر درود بھیجا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، تو آپ کثرت سے پڑھیے، آپ کے درود پہنچایا جائیں، جتنی کثرت سے پڑھیں گے جتنے ہی آپ فلاں کا درود فلاں کا درود فلاں، تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب، اللہ کا نظام ہے، فرشتے لگے ہوئے پہنچاتے ہیں۔ تو آپ درود بھیجیں، کثرت سے بھیجیں، کثرت سے پڑھیں، جمعہ کے دن خاص طور سے پڑھیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو، لیکن کوئی وقت متعین کیا گیا حدیث میں کس وقت پڑھو، کتنی تعداد میں پڑھو، یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ کسی وقت کا تذکرہ ہے، نہ کتنی تعداد کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کثرت سے پڑھو، زیادہ زیادہ نہ، آپ کو یہ 80 ہی کیا، آپ 100 پڑھ سکتے ہو، 200 پڑھ سکتے ہو، 200 بار پڑھو۔ حدیث میں تو کھلا ہوا نظام ہے کہ آپ جتنا کثرت سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن یہ 80 مارک جو آپ نے تعداد ظاہر کی اور درود کے جو الفاظ آپ نے تحریر کیے اور دارقطنی کی روایت کا حوالہ دیا اور اس کے حسن ہونے کی بات کہی، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، لہذا آپ کثرت سے درود پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر کسی درود بھیجنے والے کا درود پہنچایا جاتا ہے۔ آئیے آگے کا ایک اور سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ نیکی کے کام بہت سارے ہیں اور سارے کام ایک ہی وقت میں نہیں کیے جا سکتے ہیں، تو ان میں کیا کچھ آگے پیچھے بھی درجات کے حساب سے ہیں، اور کون سا کام یعنی جو حسنات یعنی فرائض کے علاوہ کی بات ہے، تسبیح تحلیل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان میں سے کون سی تسبیح تحلیل کے بارے میں ہمارا سوال ہے کہ
کون سا زیادہ اچھا ہے اور کون کتنا کرنا چاہیے. خاص طور سے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں سوال یہ ہے. خاص طور سے کہتے ہیں خاص طور سے فجر اور مغرب کی نماز کے پہلے جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں فجر سے پہلے اور مغرب سے پہلے اور اسی طرح سے ان میں سے کیا ہے قرآن کی تلاوت کرنا یا تسبیح و تحلیل اور دعا میں لگے رہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یا کہ دعاؤں میں مصروف رہنا، یہ سارے کام ہیں عبادت کے، اچھے ہیں، نیک ہیں، ان کے ثواب ہیں، ان کے فوائد ہیں. لیکن وہ پوچھتے ہیں ان میں سے افضل کیا ہے، کون سا کام ہم کب کریں. دیکھیے اصل میں اس کا جواب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ اچھا ہے یہ کیجیے اور یہ اچھا نہیں یہ نہیں کیجیے، یہ کم درجے کا ہے. سب کے درجات اپنی اپنی جگہ پر ہیں. کسی وقت کسی کام کرنے کا حکم آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں وہ کام کیا ہے، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ وہی کام کرنا افضل ہے. وہی کام گرچہ کہ وہ کام کسی وقت کریں اس کی فضیلت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام کو کسی خاص وقت میں کیا اور آپ کو حدیث سے وہ چیز معلوم ہے تو آپ کو اس وقت میں وہ کام کرنا زیادہ افضل ہے. ویسے عمومی طور پر یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک افضل ترین کام ہے، سب سے اچھا ہے، تسبیح و تحلیل سے بہتر ہے، تسبیح و تحلیل سے بہتر. لیکن آپ کو جب معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت میں اس طرح سے تسبیح کرتے تھے، اس طرح سے سبحان اللہ کہتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور ورد کرتے تھے، تو اس وقت میں آپ کو وہ ورد کرنا افضل ہے. تو اس طرح سے ہے. لہذا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد جو ہے آپ تلاوت کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہ تسبیحات کرتے ہیں جن کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یا اسی طرح سے اور کوئی کام کرتے ہیں تسبیحات کے، تو بلا شبہ وہ کام اس وقت افضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر اختیار کیا ہے. لہذا اس میں کوئی مفاضلہ نہیں ہے آگے پیچھے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت وہ بہتر ہے. لیکن عمومی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تلاوت قرآن کریم ایک افضل ترین کام ہے. آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیں گے، اور اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو خیر سے رکھے اور اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.